بسم اللہ الرحمن الرحیم 16 سیدوں کی کہانی۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن جب صبح سویرے وہ دانت صاف کر رہا تھا تو کسی سائل فقیر کی آواز آئی۔ فوراً ہی بادشاہ نے ہیرے سے بھری ہوئی ایک تھالی سائل کو پیش کی۔ سائل نے منہ پھیر لیا اور خیرات لیے بغیر چل دیا۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے دربار عام جمع کیا اور انکار کی وجہ پوچھی۔ سائل نے کہا، میں بانجھ گھر سے کچھ نہیں لینا چاہتا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت دلگیر ہوا۔ شاہی لباس اتار کر فقیری جامہ پہن کر محل سے چلتے وقت کہنے لگا، اگر رب العزت میری عزت رکھ لیں گے تو میں واپس لوٹوں گا اور اپنی بیوی سے رخصت ہو کر جنگل کی راہ لی۔ راہ میں 16 سید تشریف فرما تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو بلوایا لیکن بادشاہ نے کہا، میں جب ہی واپس آ سکتا ہوں جب میری امید پوری ہوگی، اس وقت لوٹوں گا۔ انہوں نے کہا، تمہاری امید پوری ہوگی، ضرور پوری ہوگی۔ تم ادھر آؤ اور سنو، کل 15ویں تاریخ ہے۔ تم کل غسل کرنا اور سحری کر کے 16ویں کا روزہ رکھنا۔ 4 رکعت نفل نماز 16 سیدوں کے نیت سے ادا کرنا۔ تل اور کھجور سے روزہ کھولنا۔ 5 پیسے کی شرینی بانٹ کر ہماری کہانی سننا۔ جاؤ، تمہاری امید ضرور پوری ہوگی۔ جب 16 روزے پورے ہو جائیں تو انشاءاللہ تمہاری حیثیت کے مطابق ہمارے نام پر کھانا پکا کر فاتحہ دینا۔ یہ سن کر بادشاہ اسی وقت محل میں آ کر حکومت سنبھالنے لگا۔ غسل کیا، 16ویں کا روزہ رکھا۔ ایسے ہی جب 9 روزے ختم ہوئے تو اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، مگر بادشاہ برابر روزے رکھتا۔ جب 16 روزے پورے ہوئے تو بادشاہ نے بڑی ہی عقیدت کے ساتھ فاتحہ دلائی، شرینی بانٹ کر کہانی سنائی۔ محل کے قریب ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ اس کے یہاں کس طرح سے اولاد ہوئی۔ بادشاہ نے کہا، بڑی اماں شام میں تشریف لائیں اور فاتحہ کا کھانا کھائیں تو میں بتاؤں گا۔ جب بڑھیا پیٹ بھر کھا چکی تو بادشاہ نے 16 سیدوں کے نام کے روزے رکھنے کی برکت کا ماجرا سنایا۔ بڑھیا نے بھی منت مان لی کہ میں اپنی غریبی دور ہونے کے لیے روزے رکھوں۔ وہ بھی روزے رکھتی رہی۔ 16 روزے جب پورے ہونے کو آئے تو اس نے پاؤ سیر کھانا پکایا اور فاتحہ دینے والی تھی کہ اس بڑھیا کے گھر ایک لکڑہارا جو ہر روز آیا کرتا تھا، اس روز آیا تو بڑھیا کا گھر بند پایا۔ لکڑہارے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ہی بڑھیا نے جواب دیا، مجھے کام زیادہ ہے، تم مہربانی کر کے کل تشریف لانا۔ جب دوسرے دن لکڑہارا وہاں آیا تو بہت حیران ہوا، کیونکہ جہاں بڑھیا کی جھوپڑی تھی وہاں ایک عمدہ حویلی بنی ہوئی تھی۔ اس نے جھروکے سے جھانک کر دیکھا تو بڑھیا اندر جھولے میں جھول رہی تھی۔ اس نے بڑھیا کو پہچان لیا اور آواز دی۔ بڑھیا نے بھی اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اندر بلایا تو لکڑہارے نے پوچھا، بڑی اماں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو اتنی دولت کس طرح ہاتھ آئی؟ بڑھیا نے کہا، یہ 16 سیدوں کے نام پر 16 روزے رکھنے کی برکت ہے۔ ہمارے بادشاہ کے یہاں اسی کے طفیل سے خدا نے اولاد عطا فرمائی۔ میں نے بھی ان روزوں کی برکت کو آزما لیا ہے۔ اس کا طفیل ہے جو آج ہماری غریبی دور ہو گئی ہے۔ لکڑہارے نے بھی منت مان لی اور 16 روزے ختم بھی نہ ہونے پائے تھے کہ وہ بھی بڑا مالدار ہو گیا اور بہت بڑی فاتحہ کی، لیکن اس روز 5 پیسے کی شرینی منگا کر 16 سیدوں کی کہانی بولنا بھول گیا۔ اپنی بیوی سے سوتے وقت کہنے لگا کہ میں کہانی سنا کر شرینی بانٹنا بھول گیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، ہم تو 16 سیدوں کے نام کی فاتحہ دے چکے ہیں۔ اور وہ دونوں سو گئے۔ جب صبح حاجت کے لیے جنگل کو گیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ ناگہاں کسی شہزادے کے گم ہو جانے کی خبر ہوئی۔ سپاہی اس کی تلاش میں پھرتا ہوا ادھر نکلا تو دیکھا کہ اس لکڑہارے کے ہاتھ میں جو لوٹا تھا وہ شہزادے کے خون سے بھرا ہوا سر بن گیا۔ سپاہی نے فوراً ہی لکڑہارے کو گرفتار کیا اور بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ کے غصے کی حد نہ رہی، اس کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ قید خانے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ 16 سید کہہ رہے ہیں کہ اے غافل، تو نے ہماری کہانی نہیں سنی اور شرینی کیوں نہیں بانٹی؟ کل 15ویں تاریخ ہے، بھول نہ جانا۔ غسل کر 16ویں کا روزہ رکھ، ہماری کہانی دوسروں کو سنا، شرینی بانٹ دے۔ اس نے کہا
شرینی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صبح کو اٹھ کر دیکھ، تیرے بستر پر 5 پیسے ملیں گے۔ دوسرے دن اس نے غسل کیا، روزہ رکھا، نفل نماز پڑھی، 5 پیسے لیے ہوئے کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہا تھا کہ کوئی ملے تو شرینی منگوا لیں۔ اتفاقاً ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کا سامان خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے اس سے درخواست کی کہ فاتحہ کے لیے شرینی لا دے۔ اس نے انکار کیا اور چل دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سے ایک بڑھیا روتی پیٹتی اپنے مرے ہوئے بیٹے کا کفن دفن کا سامان خریدنے جا رہی تھی۔ جب لکڑہارے نے شولہ سید کے نام فاتحہ دینے کے لیے شرینی لانے کو کہا تو اس مقدس فاتحہ کی شرینی فوراً لے آئی، فاتحہ سنی۔ اس فاتحہ کی شرینی سامان لیے ہوئے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیرت کی حد نہ رہی کہ اس کا بیٹا زندہ و سلامت کھڑا ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہ 16 سیدوں کی کہانی سننے کی برکت ہے، اور جس شخص نے شرینی لانے سے انکار کیا تھا، اس کا بیٹا جس کی شادی ہونے والی تھی وہ مر گیا ہے، اور جو شہزادہ گم ہو گیا تھا وہ راستہ بھول جانے کی وجہ سے پوچھتا ہوا واپس آ گیا۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے ناحق بے قصور لکڑہارے کو قید کر دیا ہے۔ لکڑہارے کو بلوا کر کہا کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ لکڑہارے نے کہا، جہاں پناہ، یہ خطا آپ سے نہیں ہوئی بلکہ ہم نے خطا کی تھی جس کی ہم کو سزا ملی۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری خطا کیا تھی؟ لکڑہارے نے جواب دیا، میں 16 سیدوں کی کہانی سنا کر شرینی نہ بانٹنے کا عذاب مجھ پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے بھی منت مان لی۔ لکڑہارا اپنے گھر جا کر عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ بس اے عزیزو، جو کوئی صحیح حاجت رکھتا ہو وہ 16 سیدوں کے نام روزہ رکھے، نفل نماز پڑھے، 16 سیدوں کی کہانی دوسروں کو سنا کر شرینی تقسیم کرے۔ خدا کے فضل و کرم سے اور طفیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنی مراد برائیں گے، آمین رب العالمین۔